دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، یا وہ قبول ہوگی یا وہ آخرت میں اجر کی شکل میں ہمارے لیے ذخیرہ ہوگی۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ انسانوں کی دعاؤں کو اور اس کے جو مختلف حالتیں ہیں اسے بیان کرتا ہے، یعنی یہ سب رب نے بیان کیے ہیں۔ ویسے تو دعا جیسے یہ اجتماعی دعا ہے، دعائے ندبہ، لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جو مخفی ہوتی ہیں، ان کو بھی اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ جیسے سورہ اعراف کی 55 نمبر آیت میں پروردگار نے حکم دیا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، کہ اپنے رب کو پکارو عاجزی سے۔ دعا کے اندر ہمیشہ عاجزی ہونی چاہیے۔ اپنے رب کو عاجزی سے پکارو، رب کو پکارو عاجزی سے، وخفیۃ، اور جو ہے وہ پنہانی۔ اس لیے دیکھیں ہمارے ائمہ علیہم السلام کی بعض دعائیں ایسی تھیں جو سب کے سامنے تھیں، بعض دعائیں ان کی جو ہیں وہ خلوت میں ہوتی تھیں، رات کی تاریکی میں، تنہائیوں میں۔ اور یہ بھی نقل ہوئی ہیں کہ مثلا بعض ائمہ کے اصحاب نے اماموں کی جو حالتیں نقل کی ہیں اس میں ایسی دعاؤں کا ذکر ہے کہ جو ان کی اپنی خلوتیں تھیں، رات کی تاریکیاں، حتیٰ شہر سے باہر نکل جاتے تھے، یا مثلا رات کو اٹھ کر مسجد میں یا خانہ کعبہ، حتیٰ اس کا خانہ کعبہ کا جو ہے وہ پردہ جو ہے اسے پکڑ کر امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کے مختلف ٹائم ہیں۔ خود پروردگار نے جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، جیسے آپ دیکھیں یہ جو سورہ کہف کی آیت نمبر جو ہے وہ 28، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی اے پیغمبر تو محبت کر، تو ان کی طرف توجہ کر۔ کن لوگوں کی طرف؟ کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ غدات کہتے ہیں فجر سے لے کر طلوع شمس، یعنی سورج کے طلوع اور فجر کے درمیان والا جو وقت ہے، اسے عربی کے اندر جو ہے وہ غدات سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بڑا اہم ترین وقت ہوتا ہے۔ معمولاً ہمارے لوگ جو ہے اسے سو کر گزار دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ خدا کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں اس ٹائم ہوتی ہیں، اور جو اہل معرفت ہوتے ہیں وہ کبھی بھی یہ ٹائم نہیں سوتے۔ اور باقاعدہ تاکید بھی ہے، استحباب مؤکد ہے کہ انسان یہ ٹائم جاگ کر گزارے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ یا مطالعے کے ساتھ۔ ہم ائمہ علیہم السلام کی زندگی، حتیٰ اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں، وہ مسلسل تعقیبات کی حالت میں ہوتے تھے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ طلوع کرے۔ اور اس کے بڑے آثار ہیں انسانوں کی زندگی پر۔ آج جو بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں، اتنا سارا پیسہ ہونے کے باوجود پریشان ہیں، کہتے ہیں جی گھروں میں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی ہم رعایت نہیں کرتے۔ یہ وقت جو ہے یہ آرامش کا ہے، انسان کی زندگی میں سکون دینے کا وقت ہے، برکتیں آنے کا وقت ہے، گھروں سے ٹینشنیں، مسائل، جھگڑے، پریشانیاں ختم ہونے کا وقت ہے۔ اور دوسرا جو وقت ہے وہ العشی، عشی کا جو وقت ہے، اس کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ اول ظہر سے شروع ہوتا ہے یہ وقت، اور یہ تقریباً جو ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ غروب آفتاب تک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اگلے دن کی صبح تک ہے عشی کا وقت۔ تو اللہ کو یہ دو ٹائم بڑے پسند ہیں۔